آپ کا جواب دینا تو مجھے فرق کی فائدہ ہی نہیں ہے یار، جاہلوں والی باتیں نہ کرو۔ او بھائی، اگر آپ نے پی ٹی آئی ختم کر دی ہے تو جاؤ نا الیکشن میں، اعلان کر دو کہ جو ہے حق میں نہیں ہوں۔ اگر وفا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ ہزار لعنت ہے جو اس طرح سے جو چھوڑتا ہے کسی اپنی جو ہے پارٹی کو۔ تو مجھے 10 دفعہ استعفیٰ دیا کہ میرا 75,000 میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب نے کٹر رکھا ہوا تھا، اس میں بھی کیا تو یہ مزے لینے والی بات خدا رہا نہ کرو۔ آپ کی جو ہے نا، اس نظام کی جو صفائی مچی ہے، اس میں آپ نے اپنے کردار نہیں ادا کیا، آپ کی پارٹی نے کردار نہیں ادا کیا۔ آج آپ پارٹی سے الگ ہو کے آپ الگ نہیں، میں الگ بالکل نہیں ہوں۔ کس نے کہا میں پارٹی سے الگ ہوں؟ میں نے تو کہا میں وہ ان سے بے وفائی سے اپنی خبر نہیں کر سکتا۔ میں ہوں پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی، بے نظیر کی پارٹی، انہوں نے جو قربانیاں دی جانوں کے نذرانے دیے ہیں بھائی جان، جانوں کے نذرانے دیے۔ میں ان کے مشن پہ آج کی سراہی پر آئسولیشن میں دیکھا جا سکتا ہے نہیں، پھر آپ آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں۔ کون سا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 days کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیچ میں صرف 4 ماہ کا فرق ہو تو آپ اس میجورٹی والے صوبوں میں الیکشن کروا دیں گے، وہ پریویل کرے گا پوری کنٹری میں۔ کہاں آئے گی شفاف الیکشن کی پروویژن؟ اچھا ایک اور آپ ماشاء اللہ بہت کا فائدہ آپ ان کو دیکھیں، ذرا سن لو، 1 منٹ سن لو۔ آئسولیشن کی بات نہیں ہے بھائی جان، آپ نے آئین میں ہی رکھا کہ اگر جو ہے تحریر قبل وقت ہوگی، یعنی 5 سال مکمل گزارنے سے پہلے آپ تحریر کریں گے تو اس میں 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ اگر آپ مکمل ہوگا تو 60 دن، 60 دن۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ چیف ایگزیکٹو کو، چاہے وہ مرکز ہو پرائم منسٹر، چاہے وہ صوبے ہوں چیف منسٹر، ان کا استحقاق ہے کہ وہ اس کو جو ہے تحریر کرنے کی ایڈوائز دیں، اور گورنر پابند تو لونا یار۔ اور ایسی صورت میں بالکل ہے، اور پنجاب کا اس لیے بنتا تھا کہ پرویز الہی ایک جو انڈیپینڈنٹ ووٹ سے ایک ووٹ سے جیتا تھا۔ ایسی صورت میں بالکل اس کا تحریر کر کے ایک مضبوط صوبے کو ضروری تھا۔ اور یار کیا مذاق نہ کرو آئین کے ساتھ، کیا یہ کانسٹیٹیوشن پروویژنز کے تحت ٹرولی ڈسالو ہوئی تھی؟ whether it was not dissolved by the CM or by the members of the provincial assembly or at the behest of a person who was sitting outside? چیف منسٹر نے that was against the spirit of constitution. آپ جو مرضی کہتے ہیں، against the spirit of constitution. ایک بات اس وقت ہول پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی اپلیکیشن کو، یا آئسولیشن میں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو نہ دیکھیں نا پرسپیکٹو میں تو آپ کفر کر بیٹھیں گے۔ میں آپ کو مثال دوں یار، جاہلوں والی باتیں نہ کرو۔ اچھا کے شہید ہونے پر الیکشن ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے کہا تھا غلط ہوگی، الیکشن ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ پرسپیکٹو ڈیسائڈ کرتی ہے۔ دیکھیں آج کے دوسرے زمن میں اگر کسی کوئی چیز باوجود، جس طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد ایک ایسا ٹرموائل تھا، تو پھر اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر غیر آئینی متصور نہیں ہوگا۔ ایک استثناء ایسی سچویشن میں، اب اگر وار لائک سچویشن ہو جائے تو بھی ایک جواز بن جاتا ہے، لیکن وہ استثناء ہے، وہ رول نہیں ہے۔ یہاں تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کروانے کے، یہ پیسے دے دیں اور یہ ہمیں جو ہے پرسنل دے دیں یا لا اینڈ آرڈر کے چلے۔ اب یہاں آپ دیکھیں 245 لگا کے آپ نے ساری آرمی تو سویلین نہیں ہو سکتا، آرمی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت 1952 کے ایکٹ کے تحت ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ بھی غیر آئینی ہوگا، کیونکہ نہ تو یہ سیکشن 2 کی زد میں آتا ہے، اور اگر اے پی ایس کی بات کرتے ہیں تو اے پی ایس میں آپ کو آئینی ترمیم
کرنا پڑی تھی 21ویں ترمیم ہوئی تھی، اور پھر جب وہ پیریڈ اور اس میں سنسیٹ کلوز تھی، سنسیٹ کلوز کا جب وہ پیریڈ ختم ہوا تو اس کی ایکسٹینشن کے لیے پھر ایک 23ویں ترمیم آئینی لا کے اس کو ایکسٹینڈ کروایا گیا. تو اس لیے اس میں کوئی ایسا عوامی پرسنل نہیں ہے جن کے ساتھ سازش کر کے آپ ٹرائی کر رہے ہیں کسی سویلین کو. سیکریسی ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اگر بغاوت پر کسی سویلین کسی آرمی کے ساتھ مل کے، کسی آرمی پرسنل کے ساتھ مل کے کوئی سازش کرتا ہے تو وہ اس میں آرمی پرسنل کے ساتھ ٹرائی ہوتا ہے. لیکن سویلین جو ہے اسٹینڈ الون کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی قانون میں نہیں ہو سکتا، ہمارے آئین میں بھی نہیں ہو سکتا. اور جب نواز شریف صاحب نے خود آرمی کورٹس بنائی تھی، ملٹری کورٹ، تو لیاقت حسین کے کیس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، اس لیے وہ ملٹری کورٹس ختم ہوئی تھیں. اور پھر 12 اکتوبر 99 آیا، اگر سپریم کورٹ نے نہ ختم کیا ہوا تو کیا ہوتا، تو نواز شریف کا ٹرائل پہلا پلین ہائی جیکنگ میں آرمی کے تحت ہوتا اور آج نواز شریف صاحب سیاست میں نہ ہوتے. تو سر یہ تحریک انصاف میں پابندی کی جو بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ ہو نہیں سکتی ہے پابندی. انہوں ویسے ہی جو کرنا تھا، انہوں نے جو ڈیپوٹیشن پر لے کے آئے تھے وہ ڈیپوٹیشنسٹ واپس چلے گئے. اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پرندے اڑ کے آیا کرتے ہیں وہ پرندے واپس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنا پرپز اچیو کر لیا ہے. لیکن پھر بھی اتنے خائف ہیں کہ پھر بھی یہ جمہور کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کروانے کے لیے، یہ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. او بھائی، اگر آپ نے پی ٹی آئی ختم کر دی ہے تو جاؤ نا الیکشن میں، اعلان کر دو. ابھی تو ساکن کر رہے ہیں، کبھی کوئی پی ٹی آئی، کوئی پی ایم ایل این میں جا رہا ہے، کوئی جے یو آئی میں جا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی ترین کنگز پارٹی بنا رہا ہے. اور پھر یہ سارا آپ نے ایک شیرازہ بکھیر کے جو سیاسی جماعتوں کا ایک نئی جمہوری جو ہے وہ سینیریو بنا لیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو بند کر دیا، آپ نے کہا کہ اس کی تصویر بھی نہ لگائی جائے، اس کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کی خبر بھی نہ شائع کی جائے، جو کرے گا اس کا آپ جو ہے فنڈز بند کر دیں گے یا ان کو اٹھا لیں گے جو جرنلسٹ ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں. تو پھر آپ کو کیا خوف ہے؟ پھر تو آپ نے بند کر دیا. تو پھر دیکھیں بین لگانا. پیپلز پارٹی میں بھی تو یہی لوگ جا رہے ہیں، زرداری صاحب اب گئے ہیں پنجاب کے اندر. میں تو دیکھیں کسی ایسے لوٹے کے جو ہے حق میں نہیں ہوں. اگر وفا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. ہزار لعنت ہے جو اس طرح سے جو چھوڑتا ہے کسی اپنی جو ہے پارٹی کو. اور اگر کوئی دوسرا لیتا ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. ان لوگوں کے جو اپنے پارٹی میں مفادات لینے کے بعد ان کے نہیں ہوئے تو وہ آپ کے کیا ہوں گے؟ تو اس قسم کے جو ایک مفاد پرست ٹولہ اور طبقہ ہے، ان کو تو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکے گی. آج یہ لوٹے، چاہے وہ پی ایم ایل این لے، چاہے پیپلز پارٹی لے، جے یو آئی لے یا ترین گروپ لے، اگر عوام کے پاس جائیں، اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو کل آپ مجھ سے کہہ لینا. عوام کی ایک نفرت ہے آج اس طرح کی ایسے لوگوں کے ساتھ جن میں وفا نہیں ہے اور جو سارے مفاد اٹھانے کے بعد اس کو مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سیاست میں. یہ 0 + 0 + 0 = انفینٹ 0 ہوں گے اور آپ دیکھ لیں گے. اس لیے جو بھی لے گا وہ پچھتائے گا کل. سر یہ جو لوگ جا رہے ہیں، دیکھیں وہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کو آپ اٹھا کے تو اس طرح لے جائیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ نابالغ کو جب اغوا کر کے کوئی لے جاتا ہے تو اس کا باقی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، اور جب واپس آتی ہے یا وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھ سے تو جبری ہو گیا. اور یہ 50 60 70 سال 30 40 سال انہوں نے سیاست میں بھگتنے کے بعد کیا یہ دباؤ نہیں برداشت کر سکتے؟ کیا پیپلز پارٹی پہ پھانسیاں نہیں دی گئی؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے نہیں مارے گئے؟ کیا ہم لوگوں کے سر نہیں پھاڑے گئے؟ ہمیں جیلوں میں بند نہیں کیا گیا؟ لیکن کیا ہم نے پارٹیاں چھوڑ دی ہیں؟ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ تو ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا کہ کہیں کہ بیٹی کو اغوا کر لیں گے یا بچے کو اغوا کر لیں گے یا ان کی جو ہے ننگی تصویریں وائرل کر دیں گے. یہ اس سے زیادہ لعنتی فیل ہو نہیں سکتا ہے، کبھی فیل ہو نہیں سکتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا جی ہماری سیاست سے ہی توبہ ہے. وہ تو سمجھ آتی ہے.
اب اگر شیریں مزاری 5 دفعہ ضمانت کے بعد اور ایمان مزاری اس کی بیٹی کا کوئی دھمکی دیتی ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، وہ کہتی ہے میں سیاست سے ہی بس ختم. تو یہ کیوں نہیں قوم اٹھتی؟ کیوں آپ کے چینلز جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کو جو ہے دکھاتے؟ اور کیوں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دبی ہوئی ہیں؟ کیوں انسانی حقوق کی؟ لیکن واچ دنیا میں تو آپ کی جو بدنامی ہو گئی ہے، میں نے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ آج مجھے شرم آتی ہے پاکستانی کہنے کی باہر جاؤں تو ہمارے انسانی حقوق کے اتنی پامالی شدید قسم کی ہے جس کا پروپیگنڈا باہر کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں قوم کی کانشنس جو ہے وہ آپ لوگ ہو، میڈیا ہے. سر آپ کے اور جو آپ کے بلاول بھٹو نہیں، 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ دفن کر دینا ہے. 9 مئی کے نیچے انسانی حقوق کو بھی دفن کر دینا ہے. 9 مئی کے نیچے آپ نے ساری سیاست کو بھی دفن کر دیا ہے. 9 مئی کے نیچے آپ نے رول آف لا کو بھی دفن کر دیا ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ حملہ کیا ہے. یہ کون ہے جنہوں نے آئین پہ حملہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے قانون پہ حملہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو عدالتوں کو تضحیک کر کے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو جو ہے رول ذلیل کر دیا ہے؟ ان کو جمہوری حق دینے کو تیار ہیں، نہ حق کے ووٹ دینے کو تیار ہیں، نہ اسمبلیاں بنانے کو ان کو بنانے کو تیار ہے، نہ ان کو حق کے حکمرانی حکومت دینے کو تیار ہے. ان کو کیا آپ کہیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اتنی زیادہ جو ریپریشن ہو رہی ہے اس ملک میں، جو سفوکیشن ہو رہی ہے، جس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ کسی انداز سے بھی یہ جمہوریت نہیں ہے. اور یہ اس وقت پاکستان بدقسمتی سے ایک قانون ہے، ایک سرزمین بے آئین بن چکی ہے، لاقانونیت کی انتہا. سر بطور قانون دان، بطور سیاستدان، اس موجودہ صورتحال میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کا آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا معاشی حل جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستانی بنو، دھرتی ماں سے پیار کرو. دھرتی ماں جو اس وقت جو ہے مری پڑی ہے، اس کو گوشت نوچنا بند کر دو. عوام سے پیار کرو، ریاست سے پیار کرو، اور عوام کو حق دو، ان کے آئینی حق دو. آئین پر پوری طرح سے عملداری کرو، عدالتوں کی تضحیک بند کرو. اور میں عدلیہ سے بھی یہاں کھڑا ہوا ہوں سپریم کورٹ کے نیچے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا را آپ اپنے اختلافات جو بھی ہیں اس طرح سے برملا باہر نہ کریں کہ دنیا ہنسے اور لوگوں میں ایک تماشا نہ بنے. تو اس لیے رول آف لا بھی اسی چیز کا متقاضی اور داعی ہیں کہ آپ اپنے جو بھی اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم کر کے اور عوام کو اور قوم کو اور ملک کو جو ہے انصاف سے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ خود پچھلے 50 سال سے اس سیاسی نظام اور عدالتی نظام کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور آپ نے مزے بھی لیے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں. اب آ کے آپ اسی نظام کے خلاف باتیں کر کے خود کو اپنی ذمہ داری سے آپ کا جواب دینا تو مجھے فرق کی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو جب سے کوئی اٹھا کے لے گئے تھے تب سے آپ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سر میں اس کا جواب ایک شعر میں دے دیتا ہوں کہ راہزن ہیں راہبروں کے بھیس میں، راہزن ہیں راہبروں کے بھیس میں، ہم لٹے اپنوں سے اپنے ہی دیس میں. مطیع اللہ جان کو کون نہیں اپنے لٹ جانے کا کوئی غم نہ